دوسرا واقعہ، اللہ کی شان کریمی دیکھو کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی، السلام علیکم دوستو، قحط، سارے شہر میں کھانے کو دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے۔ عافیت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک نظام بنایا وہ اسی طرح اچھے اور لوگوں سے کہا کہ چلو جا کر کسی میدان میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ رب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لیا، جانوروں کو بھی لیا، بوڑھے اور بیمار سب کو لیا، تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے ہماری چہرے جوش میں آئے اور یہ پیاسے گلے دیکھ کر، پیاسی زبانیں دیکھ کر بارش ہو جائے۔ بندے بن گئے 70,000، پورا میدان بھر گیا، 70,000 لوگ۔ حضرت موسیٰ نے دعا کرنا شروع کی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کلیم اللہ، آسمان پر کوئی بادل نہیں آیا، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ پھر اللہ سے عرض کی، مولا تیرے بندے ہم سب تیرے دربار میں دعا گو ہیں، ہمارے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، بے زبان جانور بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اے کریم کرم کر ہم پر بارش برسا دے۔ ہم سبوں کو غیب سے ندا ہوئی، اے موسیٰ کرنے کی توفیق عطا تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ ہے تبارک و تعالی ہم جو سب کو دین دنیا 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، رمضان کے صدقے میں مجھے ناراض کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی۔ آمین۔ اس بندے کو نکالو اپنی اس محفل سے، اپنے اس اجتماع سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ ابھی تو پیچھے تک میری آواز اس لیے پہنچ رہی ہے کہ مائک لگا ہوا ہے، اگر مائک نہ ہوتا تو یہ پیچھے والے مجھے نہ سن سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن 70,000 کا، اے اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا، آج ہمارے مجمع میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، ہمارے مجمع سے نکل جا، تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ گناہگار بندہ بیٹھا تو تھا اس مجمع میں، بندے کو تو پتا ہوتا ہے نا اندر سے کہ میں کتنا برا ہوں۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ بات کسی اور سے ہو رہی ہو، اس مجمع میں کوئی اور بھی ہو۔ وہ دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اب اس نے سوچا اگر میں کھڑا ہو گیا تو سارے گاؤں کو پتہ چل جائے گا، 70,000 لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ اس بندے نے کیا کیا؟ سر جھکایا اور اللہ سے عرض کی، مولا میں مانتا ہوں میں نے تیرے بڑے گناہ کیے ہیں، تیری بڑی نافرمانیاں کی ہیں، مگر مالک آج بچا لے۔ اگر آج میں کھڑا ہو گیا 70,000 لوگوں کو پتہ چل جانا ہے کہ میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، مالک آج میرے عیب چھپا لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اس بندے نے کیا کیا؟ صرف دل سے پکارا۔ اللہ وہ کریم ہے جو دل کی سنتا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب سے ملنا ہے تو پہلے سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لو، پہلے ٹائم لو، نہیں، سر جھکایا اور اللہ کو پکارا، یہ ہے اپوائنٹمنٹ۔ کوئی بیچ میں واسطہ نہیں بندے اور رب کے، جتنی بات کرنی ہے کرو۔ اب اس نے کیا کیا؟ دل سے پکارا اللہ کو، بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ نکلا تو کوئی نہیں باہر، ہمارے اس مجمع سے تو کوئی باہر نہیں گیا، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے بارش شروع ہو گئی ہے۔ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اے موسیٰ معافی مانگ لی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں، یا اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، اب تو ملا دے، کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جس وقت وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا، اب تو میرا دوست ہو گیا، میں تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟ کھڑا ہو جاتا تو پتہ چل جاتا نا، ٹھیک ہے توبہ کر لی بندے نے، مگر بندہ یہی تھا۔ اگر حضرت موسیٰ سے بھی ملاقات ہو جاتی تو پتہ چل جاتا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جب میری نافرمانی کرتا تھا، جب میں نے اس کے عیب چھپائے تو اب میں اس کو کیسے آشکار کر دوں؟ اب تو میرا دوست بن گیا ہے۔ کیا سیکھا میرے میٹھے اسلامی بھائی؟ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت، یہ ہے اس کی کرم نوازی۔ وہ برستا چاہتا ہے، اس کی رحمت برستا چاہتی ہے اپنے بندوں پر، مگر بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، اس سے معافی نہیں مانگتا۔
ایک سچی پکار، ایک سچی معافی ہمارے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ بندہ سر ہی تو نہیں جھکاتا، معافی ہی تو نہیں مانگتا، دوستی ہی تو نہیں کرتا رب سے۔ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں، اگر معاذ اللہ نشے کی عادت ہو گئی ہے، جوا کی عادت پڑ گئی ہے، شراب کی عادت پڑ گئی ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، آج معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو، وہ قریب ہے۔ توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے، بس انسان کی آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں ندامت ہو، اور اللہ سے کہے مالک مجھے معاف کر دے، اور وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معافی مانگتے نہیں ہیں۔ اچھا ایک بات سمجھنی ہے، اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں، کسی نے روزے قضا کیے ہیں، کسی کے پیسے کھا لیے ہیں، تو توبہ سے یہ سب معاف نہیں ہو جائے گا کہ اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوگا، روزہ نہیں رکھے تو روزے کا حساب کر کے روزے ادا کرنے پڑیں گے۔ کسی کا مال آپ کی طرف آتا ہے تو توبہ کرے تاکہ جو گناہ ملا وہ معاف ہو جائے، مگر پیسے واپس لوٹانے ہوں گے۔ یہ کچھ توبہ کے تقاضے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں یہی پیغام لے کر آیا ہوں، کاش ہم اپنے رب سے دوستی کر لیں۔ قبر میں کتنے کیڑے آئیں گے، سانپ آئیں گے، جناب جھوٹ بولنے والے کے گال چیرے جائیں گے، بڑی عذاب لکھے ہیں حدیثوں میں۔ ایک یہ ہے، میری بات ذرا غور سے سمجھیے گا، ایک یہ ذہن ہے کہ اللہ کے عذاب